بھائی ہم کیوں نہ بھکاری ہوں جب ہمارے اوپر بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا کشکول لے کے اسپورٹس کی لائنوں میں، زکوٰۃ کی لائنوں میں، فلانی لائنوں میں، اوپر بھکاری نیچے بھکاری۔ آواز بلند کیجئے، بولیں، آپ کو کوئی روکتا ہے بولنے سے اس کو سائیڈ پہ کریں، بولیں، ریزسٹ کریں، چپ کر کے مت بس بیٹھیے گا۔ جی اور VPN لگا لیجئے گا۔ میرا کوسچن یہ آپ سے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستانی پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیشینز اتنے اممیچیور ہیں، یعنی کہ وہ امیچورٹی کے دو صورت ہو سکتی ہے، یا وہ نااہل ہیں یا وہ پھر وہ خود پرستی کو فوکس کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا امیچیور ہے تو میں سمیع اللہ، میں یہ کیوں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی خود پرستی پہ فوکس کروں اور میں پاکستان سے باہر جاؤں جہاں پر مجھے اچھی ڈیلیورنس مل رہی ہے اور جہاں پر مجھے اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں۔ میں سمیع اللہ اپنی خود پرستی اور کو فوکس کر کے باہر کیوں نہ جاؤں جہاں پر مجھے اچھی فیسلٹیز؟ کیونکہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ بٹی صاحب جواب دیں بچے کا، یہ کیوں نہ جائے باہر؟ سمیع اللہ بیٹھ جائیں۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بھائی، دو باتیں، ایک تو خدا کے لیے اب اس سے نکل جائیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج آزاد عدلیہ نہیں ہے تو یہ کوئی فاشزم ہے، اس سے نکلیں خدا کے لیے۔ اپنے آپ کو وہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، ایک بڑی کرسی پر ایک چھوٹا آدمی جو بیٹھا رہا، اس کو خط لکھا کہ آپ نے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آپ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر بیٹھے رہے، تو اب شتر مرغ کی طرح آپ کے سامنے کم از کم ہمیں سچ بولنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی شرمندہ نہیں ہونا اس بات پہ کہ آپ کوئی فاشزم کر رہے ہیں یا آپ کوئی بڑے کوئی کر رہے ہیں یا تالیاں کم بجا رہے ہیں یا تالیاں زیادہ بجا رہے ہیں، آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ آج بتائیں کہ اس ملک میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں یہ جو ہم فیس کر رہے ہیں، یہاں بہت ساروں نے کیا، لیکن ابھی بات ہو رہی تھی کہ چائنا کے لوگ ادھر ہیں، اب چائنا کے لوگ ڈنکی ٹریڈنگ کر کے جاتے ہیں، ڈنکی وہ سفر کر کے جاتے ہیں۔ 24 شہروں پر UAE نے پابندی لگائی ہے کہ یہ بھکاری ہیں۔ بھائی ہم کیوں نہ بھکاری ہوں جب ہمارے اوپر بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا کشکول لے کے ایک سائیڈ پہ آپ یوٹیلٹی سٹور کی لائنوں میں، بے نظیر انکم سپورٹس کی لائنوں میں، زکوٰۃ کی لائنوں میں، فلانی لائنوں میں، اوپر بھکاری نیچے بھکاری۔ دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو چیزوں نے لوٹ لیا ہے، اب اس میں سے نمبر 1 کون سی ہے؟ ایک نااہلی اور ایک کرپشن اور خود پرستی تو ہے ہی۔ ابھی مراد علی شاہ صاحب اگلے دن فرما رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، میر ذوالفقار علی پیدا ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، کوئی چاچا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی تایا بن گیا، کوئی پھپھی بن گیا۔ میں سوچ رہا تھا کسی دن ملوں کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹویٹس کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شاید زیادہ سے زیادہ آپ کی یونیورسٹی کے کولیگز ہی اس سے پڑھ لیتے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جتنے لیڈرز ہیں، عمران خان اب تو خیر بیکاز ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے، لیکن مریم نواز، بلاول بھٹو، شہباز شریف، یہ سب کے سب ایکچولی ٹویٹر پہ موجود ہیں، یہ پڑھتے ہیں، ان کے اگینسٹ یا فور جو کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے یہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ سو گو اینڈ ایکسپریس یور سیلف، ڈو گو اینڈ ایکسپریس یور سیلف، ڈو ٹیک دا انیشیٹو، چپ کر کے مت بیٹھ جائیے، آواز بلند کیجئے، بولیں، آپ کو کوئی روکتا ہے بولنے سے اس کو سائیڈ پہ کریں، بولیں، ریزسٹ کریں، چپ کر کے مت بس بیٹھیے گا۔ جی اور VPN لگا لیجئے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عدلیہ کی آزادی پہ بات ہو رہی تھی، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود کرپٹ جن کے کیسز چل رہے ہیں وہی امینڈمنٹ کر رہے ہیں؟ اور جیسے ابھی بلاول نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر بندے پورے نہ ہوئے ہمارے لیے امینڈمنٹ کے لیے تو ہم اس کے لیے زبردستی کرا دیں گے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایسے عدلیہ آزاد رہے گی؟ اور 6 ججز کا جو خط تھے اس کے بارے میں بھی جی مجھے آپ ذرا بتا دیجئے کس کس پر کون کون سے کیسز ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں ان کے کیسز کرپشن پہ کافی نام لے کے بتا دیجئے گا نا، نام لے کے بتا دیجئے، آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں، کہ اس بندے پہ یہ کیس ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے۔ جن کی امینڈمنٹ ہوئی ہے ان میں سے آپ بات کر لیں پی ٹی آئی کی، ان کے کتنے پہ کیسز چل رہے ہیں، ابھی کتنی FIRs ہوئی ہیں؟ آپ پی ٹی آئی پہ بے شک نہیں، پی ٹی آئی تو اس پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل ہی نہیں، پارلیمنٹری کمیٹی میں ابھی شامل ہوئی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان پہ کتنے کیسز ہیں؟ انہوں نے بنایا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔ مولانا فضل الرحمان پہ اگر کیسز نہیں ہیں لیکن وہ ان کے اوپر الزام اعظم ضرور نذیر لگتا ہے تارڑ پہ کتنے کیسز ہیں؟ وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل تھے۔ نواز شریف جیسے ایون فیلڈ کا ہے، ایون فیلڈ بھی تو اسی چیز میں ہے۔
یہی تو پرابلم ہے, یہی میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں. لیٹس موو بیک. میرا خیال میں آپ کی بات کا جو جسٹ تھا نا, جو میں ایک منٹ آپ کی بات کا جسٹ یہ تھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے شاید بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ایکچولی جا کے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں یا یہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں وہ اتنے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی. نہیں تو ہمیں کیا چاہیے, ہمیں فرشتے لے کے آنے ہیں, میکائیل جبرائیل علیہ السلام لے کے آنے ہیں, کون لے کے آنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں ایک پاپولسٹ بیانیہ ہمارے دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ جی فلاں چور ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. بھائی خدا کے لیے پڑھ تو لیجئے, سمجھ تو لیجئے کس کے خلاف کیس کہاں سے بنا ہے, کس کے خلاف کیس کہاں سے ثابت ہوا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کون ہے, جج کیسے بنا ہے. نواز شریف صاحب پر ایون فیلڈ کا کیس ہے, ابھی تک منی ٹریل نہیں دے سکے. یہ جو ہمارا شہباز شریف صاحب ہیں, یہ موسٹ ڈاکومنٹڈ ٹی ٹی سکینڈلز, ٹی ٹی شہزادے پوری فیملی, اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, 17,000 ٹرانزیکشنز ود ثبوت. اعظم نذیر طارڑ صاحب کے بڑے کون ہیں؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب. اور جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے بچے ارب پتی ہو گئے, میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. آپ میں سے کوئی ہے کوئی ارب پتی ہوا ایسے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں مجھے تو میرے اہل خانہ, اور بلاول کہتا ہے ابو جان کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو اس ملک میں سمپل سادہ آپ یہ ذہنوں میں رکھیے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ عدلیہ لگائے گی تو وہ عدلیہ آزاد کیسے ہوگی؟ ٹھیک.